ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین حضرات اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کی خاص توفیق سے ہم اور آپ امسال کے رمضان المبارک کے تیسرے جمعے میں حاضر ہیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا خاص احسان ہے، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کی جس قدر ہم اور آپ بڑائی بزرگی بیان کریں میرے بھائیوں کم ہے۔ اس انعام کا اور اس نعمت کا احساس ہمیں اور آپ کو لازمی طور پر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بیش قیمت چیز اور بڑی سنہری اوقات اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیے ہوئے، اس سے بھرپور طریقے سے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ذرہ برابر بھی سستی، غفلت اور تساہلی ہمیں اور آپ کو نہیں برتنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بڑی مشہور حدیث کے اندر بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث لمبی ہے لیکن اس حدیث کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پڑھا بھی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رغم انف رجل، کہ وہ آدمی گھاٹے میں، وہ آدمی نقصان میں ہے۔ کون آدمی گھاٹے میں ہے، کون آدمی نقصان میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، ادرک رمضان، جو رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، فلم یغفر لہو، لیکن اس آدمی نے، اس شخص نے اس مبارک مہینے میں نیکیوں کو اور اعمال صالحہ کو انجام دے کر اپنی مغفرت کا سامان اکٹھا نہیں کیا۔ میرے بھائیو، یہ جو مبارک مہینہ رمضان کا چل رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے ہمیں اور آپ کو، دنیا کے سارے مومنوں اور مسلمانوں کو،
کہ نیک اعمال کرو، نیک اعمال میں سستی نہ کرو، غفلت نہ برتو۔ اگر ہم اور آپ نیک عمل کریں گے، اچھے اعمال کو انجام دیں گے، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو، خطاؤں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا، معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ بدنی عبادت کا مہینہ بھی ہے، قلبی عبادت کا مہینہ بھی ہے۔ ہم اپنے جسم سے، ہم اپنے بدن سے بہت سارے نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے، اسی طرح تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دل میں اچھے گمان رکھیں، اچھے ارادے رکھیں، اچھا عقیدہ اگر ہمارا ہو، میرے بھائی، یہ قلبی عبادت ہے، وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق آدمی کے دل سے۔ اسی طرح اس رمضان مبارک میں ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ مالی عبادت کو بھی انجام دینا چاہیے۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی بات کی کوشش کی جائے گی کہ بڑے اختصار کے ساتھ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہوتا ہے، بہت ساری دلیلوں کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے، اس لیے مختصراً طور پہ اور اجمالی طور پہ چند مالی عبادتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے جس مالی عبادت کا تذکرہ آج کے خطبہ جمعہ میں کرنا چاہتا ہوں، وہ فرض زکوٰۃ ہے۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت دیا ہوا ہے، ان کے پاس سرمائے موجود ہیں اور ان کے پاس اتنی ملکیت موجود ہے، وہ چیزیں موجود ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ان کا مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے، ان کے مال کے اوپر حولان حول ہوتا ہے، 1 سال کا عرصہ بھی گزرتا ہے، لیکن وہ لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ میرے بھائیو، رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا دعوت دیتا ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ مال ہے جن مالوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اگر ہمارا مال نصاب کو پہنچتا ہے، یعنی اس مقدار کو پہنچتا ہے جس مقدار کو پہنچنے کے بعد ہمارے مال میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اگر نصاب کے اوپر 1 سال کی مدت گزر جاتی ہے، تو یاد رکھیے ایسے مالوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے مال سے جو نصاب کو پہنچا ہوا ہو، حولان حول اس کے اوپر گزر چکا ہو، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، وہ آدمی گنہگار ہے، وہ آدمی اسلام کی نگاہ میں مجرم ہے، اور اس آدمی کو دنیاوی اعتبار سے بھی گھاٹے کا سودا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اخروی لحاظ سے بھی اس آدمی کو عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اس رمضان کے مہینے میں ہمارے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یا یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت سے ہم مالا مال ہوں، یا اس مہینے کی فضیلت کو اور اس کے اجر و ثواب کو اگر ہم حاصل کریں، اگرچہ 1 مہینہ باقی ہو ہمارے مال میں، سال گزرنے پر، یا 6 مہینہ باقی ہو، اگر ہم یہ چاہیں تو رمضان المبارک میں پیشگی طور پہ بھی اپنے مال کی ہم زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو نقدی دیا ہے تو اس کا بھی حساب و کتاب کیجیے۔ اگر آپ تاجر ہیں، اگر آپ دکاندار ہیں، آج کتنے ایسے دکاندار ہیں، چاہے گاؤں کے دکاندار ہو، چاہے ان کی دکانیں گاؤں میں ہو یا ان کی دکانیں مارکیٹ میں ہو، لاکھوں کا سرمایہ ان کے پاس ہے، کروڑوں کا سرمایہ ان کے پاس ہے، وہ مسلمان ہے، لیکن ان کو توفیق نہیں ملتی ہے کہ اپنے مال کا حساب کرے، اپنے تجارتی ساز و سامان کا حساب کرے۔ میرے بھائیوں،
ایسے لوگ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اگر زکوٰۃ واجب ہے اور ہم اور آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ہم گنہگار تو ہوتے ہی ہیں، اور اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ آج ہم مالدار ہیں اپنی دکان کی وجہ سے، اپنی تجارت کی وجہ سے، اگر اللہ تعالیٰ چاہ لے ہم منٹوں میں فقیر ہو سکتے ہیں، ہماری دکان ضائع ہو سکتی ہے، ہمارا کاروبار برباد ہو سکتا ہے، ہماری تجارت تہس نہس ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں زکوٰۃ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر اور بہت سارے مقامات پر زکوٰۃ کے وجوب کو اور اس کے فضائل کو، اس کے اجر و ثواب کو اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے انجام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ساری آیتوں کو ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، ایک آیت سنیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کے اندر آیت نمبر 103 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے، خود من اموالہم صدقۃ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے صدقہ حاصل کر لیجئے، صدقہ وصول کر لیجئے۔ یہاں پر صدقے میں دونوں طرح کا صدقہ شامل ہے، چاہے وہ فرض صدقہ ہو جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، یا ایک نفلی صدقہ ہو، اس کا بھی معنی اس کے اندر ہے۔ لیکن میں نے اس آیت کریمہ کو اور یہاں پر صدقے سے میں وہ معنی مراد لے رہا ہوں جو فرض زکوٰۃ کے معنی میں ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خود من اموالہم صدقۃ، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والے مومنوں اور مسلمانوں کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کے جو فوائد ہیں، فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان فائدوں کو بیان کیا اور کہا تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ زکوٰۃ لے کر ان کو پاک کیجئے۔ جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، صاحب نصاب جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کے اخلاق کی طہارت ہو جاتی ہے، اس کے کردار کی طہارت ہو جاتی ہے، اس کے نفس کی پاکی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بخالت سے نکال دیتا ہے اور اس کے اندر بخالت کی جو صفت پائی جاتی ہے میرے بھائیوں ختم ہو جاتی ہے۔ تو ظاہری صفائی بھی ہوتی ہے، معنوی صفائی بھی ہو جاتی ہے زکوٰۃ دینے سے۔ اور یاد رکھیے شیطان ہمیں یہ کہتا ہے، ورغلاتا ہے کہ اگر زکوٰۃ دو گے تمہارے مال میں کمی واقع ہو جائے گی، تمہارا مال ختم ہو جائے گا، بینک بیلنس ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ شیطان کا محض وسوسہ ہوتا ہے اور ورغلاتا ہے۔ کبھی ہمیں شیطان کے فندے میں داخل نہیں ہونا چاہیے، شیطان کے وسوسے پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے کبھی مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے، بلکہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، مال کبھی گھٹتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے فائدے کو بیان کیا اور کہا تطہرہم وتزکیہم بہا، جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اس کا نفس بھی پاک ہو گیا، اس کا مال بھی پاک ہو گیا، ہر اعتبار سے وہ طاہر ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ نفس اللہ رب العالمین فرما دیتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ جب زکوٰۃ لیں وصلی علیہم، تو آپ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے دعا کریں۔ یہ طریقہ اگر آج بھی کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، آپ کو لا کر دیتا ہے، تو آپ کو اس کے لیے دعائے خیر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وصلی علیہم کہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے دعا فرمائیے۔ ان صلاتک سکن لہم، جب آپ دعا کرتے ہیں تو ان لوگوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، سکون میسر آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ واسع علیم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ سننے واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا ہے،
اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا ہے کہ تمہارے پاس مال ہے، کوئی جانے نہ جانے تمہارے اکاؤنٹ کو، کوئی جانے نہ جانے کس بینک میں تمہارا کھاتا چل رہا ہے، کس بینک میں تم نے پیسہ رکھ رکھا ہے، کسی کو پتا ہو نہ ہو، چاہے ملک میں رکھو، بیرون ملک میں رکھو، صوبے میں رکھو یا صوبے سے باہر رکھو، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ میرے بھائیوں نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ نہ دینے والے کے انجام کو قرآن کریم میں سورۃ التوبہ ہی کے اندر آیت نمبر 34 اور 35 میں بیان فرمایا۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، بطور خزانہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور یاد رکھ لیجئے ہر وہ مال جس میں زکوٰۃ واجب ہو، اور اگر آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، ایسے تمام مالوں پر کنز کا اطلاق ہوتا ہے، جیسا کہ مفسرین نے اور محدثین کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، سونے اور چاندی کا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور طنز کہا کہ فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ سونا اور چاندی رکھتے ہیں، چاہے جس شکل میں وہ رکھے، اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے، چاہے آپ بسکٹ کی شکل میں رکھے یا ایک عورتوں کے پاس زیورات کی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر زکوٰۃ نہیں نکالا جاتا ہے ایسے سونے اور چاندی سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے سونے اور چاندی کو القیامت میں جہنم کی آگ میں تپائے گا۔ جہنم کی آگ میں ایسا سونا اور ایسی چاندی کو تپایا جائے گا، آگ میں رکھ کے گرمایا جائے گا، اور پھر وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، سونے اور چاندی والے، اللہ رب العالمین اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانی کو داغے گا، ان کی پیشانی کو داغے گا۔ اندازہ لگائیے، یہ دنیا کی آگ نہیں ہوگی جس میں اس سونے اور چاندی کو تپایا گیا ہوگا، گرمایا گیا ہوگا، بلکہ جہنم کی آگ ہوگی، اور اس سے پیشانی کو داغا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا، اور ساتھ میں فرشتے کہیں گے عذاب دینے والے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ تمہارا مال ہے، یہی سونا ہے، یہی چاندی ہے جس کو تم لوگ دنیا میں بڑی حفاظت سے رکھتے تھے، تجوری میں رکھتے تھے، لاکر میں رکھا کرتے تھے، بینک میں جا کر لو فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس چیز کا، اس خزانے کا مزہ چکھ لو، اس خزانے کا مزہ چکھ لو جس کو تم لوگ دنیا میں رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ان آیتوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، سونے اور چاندی کی شکل میں دیا ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر ہم نہیں دیتے ہیں تو بڑی وعید اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث سن لیجئے میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بشر الکانزین بردف یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ سونے اور چاندی کو دنیا میں خزانہ بنا کر
رکھنے والے کو یہ خوشخبری سنا دو. یہ طنز ہے میرے بھائیوں. میں نے کہا کہ خوشخبری سنا دو. کس چیز کی خوشخبری سنا دو؟ کہا کہ ایک پتھر کی خوشخبری سنا دو. وہ پتھر کیسا ہوگا؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ لال قسم کا پتھر ہوگا جس کو جہنم کی آگ میں دھکایا گیا ہوگا، پکایا گیا ہوگا، تپایا گیا ہوگا، گرمایا گیا ہوگا، اور جہنم کی آگ میں اس پتھر کو گرما کر کیسا عذاب دیا جائے گا، کس شکل کا عذاب ہوگا زکوٰۃ نہ دینے والوں کو. میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ثم یودع علی حلمۃ ثدی احدہم، کہ جہنم میں پکا کر اس گرم پتھر کو زکوٰۃ نہ دینے والے کی چھاتی پر اور سینے پر رکھا جائے، اور سینے کے اس حصے پہ جہاں پہ یہ چھاتی ہوتی ہے اور چھاتی کے اوپر جو نپل ہوتا ہے، اور یاد رکھیے وہ جگہ بڑی نرم ہوتی ہے. جب نرم جگہ پہ گرم چیز کو رکھا جائے گا، جہنم میں پکے ہوئے پتھر کو رکھا جائے گا، تو اندازہ لگائیے کہ تکلیف کا کیا عالم ہوگا، عذاب کا کیا عالم ہوگا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ چھاتی کے اس نپل سے وہ جہنم میں پکایا ہوا پتھر لڑھک کر کندھے تک جائے گا، پھر کندھے سے چھاتی تک آئے گا، اور یہ سلسلہ عذاب کا میرے بھائیوں باقی رہے گا. یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، دکاندار ہیں، تاجر ہیں، مالدار ہیں، تونگر ہیں، بینک بیلنس ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ ان لوگوں کا انجام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کا نصاب بھی بیان کیا ہے، اور میں نے اشارہ کیا کہ جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان چیزوں میں سے ایک اہم ترین چیز سونا اور چاندی، سونا اور چاندی ہے. اور سونے اور چاندی ہی میں نقد بھی شامل ہے، تجارت بھی شامل ہے، اگر کوئی کاروباری ہے وہ سب شامل ہے سونے اور چاندی کے نصاب میں. میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کا نصاب سے کیا مراد ہے؟ نصاب سے مال کا وہ مقدار مراد ہے کہ اس مقدار کو اگر وہ مال پہنچ جاتا ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. یہ نصاب سے مراد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لك 100 درہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سنو کہ اگر تمہارے پاس درہم 200 ہو جائے، یعنی 200 درہم اگر آپ کے پاس ہو جائے، اور درہم کا اطلاق چاندی کے اوپر ہوتا ہے، درہم کا اطلاق چاندی کے اوپر ہوتا ہے، اگر 200 درہم ہو جائے وحال علیہ الحول، اور اس 200 درہم پر 1 سال کا عرصہ اگر کمپلیٹ گزر جائے ففیہا 5 دراہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 200 درہم چاندی میں 5 درہم زکوٰۃ، 5 درہم زکوٰۃ ہے. وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 دینارا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سونے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے الا یہ کہ سونے کی مقدار اور سونے کا نصاب 20 دینار ہو جائے، 20 دینار ہو جائے. اور جب دینار بولا جاتا ہے تو اس سے مراد سونا ہوا کرتا ہے. وحال علیہ الحول. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس سونا 20 دینار ہو جائے ففیہا نصف دینار، تو اس کے اوپر آدھا دینار یہ زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اور چاندی کا نصاب بھی بیان کیا ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ اگر اس نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ کی مقدار کیا ہوگی. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم کی ایک مقدار ہوا کرتی تھی. ایک جو درہم ہوا کرتا تھا وہ 2.975 کے گرام کے برابر ہوتا تھا. ایک درہم
یعنی 1 درہم چاندی کا جو وزن ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2.975 گرام کے برابر ہوتا تھا۔ اس طرح اگر 200 گرام کا حساب لگائے تو 595 گرام چاندی ہو جاتی ہے۔ 595 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے جو اصل چاندی ہونی چاہیے، چاہے وہ زیورات کی شکل ہی میں کیوں نہ ہو یا ایک بسکٹ کی شکل ہی میں کیوں نہ ہو، تو پھر اس میں سے 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ میرے بھائیو واجب ہے۔ اسی طرح جو 20 دینار ہے، 1 دینار کا جو وزن ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ 4.25 کے گرام کے برابر ہوتا تھا، 4.25 کے گرام کے برابر ہوتا تھا۔ اس طرح اگر آپ ملٹیپلائی کریں 20 دینار کو 4.25 سے، تقریباً جو گرام کے اعتبار سے، کلو گرام کے اعتبار سے چاندی کا نصاب بنتا ہے وہ 85 گرام، وہ 85 گرام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کے پاس چاندی ہے اور 85 گرام یا اس سے زیادہ ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں دیتا ہے میرے بھائیو وہ گنہگار ہے۔ اور میں نے اشارہ کیا تھا شروع میں کہ جو نصاب سونے اور چاندی کا ہے وہی پیسے کا ہے۔ اگر 595 گرام کے برابر اگر کسی کے پاس پیسہ ہو جائے اور اس پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے تو اس پیسے میں بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر دکاندار ہے، دکاندار کی کل ملکیت اگر 595 گرام کے برابر ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے میرے بھائیو۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس چوپائے ہیں، چوپائے چاہے وہ اونٹ ہو یا گائے ہو یا بھینس ہو یا بکری ہو، سب کا نصاب الگ الگ ہے، سب کا نصاب الگ الگ ہے، تفصیل کا مقام نہیں ہے، علماء موجود ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اس طرح کے جب مسائل آئیں تو آپ علماء سے رجوع کیجئے، ان کے پاس جائیے۔ سارے مسائل کو جمعہ میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا میرے بھائیوں۔ اونٹ کا نصاب الگ ہے، بکری کا نصاب الگ ہے، گائے کا نصاب الگ ہے، بھینس کا نصاب الگ ہے، اور ان میں زکوٰۃ واجب ہے اگر نصاب کو پہنچ جائے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس غلہ اور اناج ہے، بڑی تفصیلات ہیں، بہت سارے فروعی مسائل بھی ہیں۔ غلہ اور اناج ہے اور اگر اس کی مقدار 5 وسق ہو جائے، یاد رکھیے گا 5 وسق ہو جائے، اور 1 وسق 60 سا کے برابر ہوتا ہے، اور 1 سا آپ کو پتا ہے تقریباً 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح اگر 5 وسق کو کلو گرام کے اعتبار سے اگر آپ ناپیے گا یا دیکھنے کی کوشش کیجیے گا، تقریباً 612 کلو گرام، تقریباً 612 کلو گرام اگر کسی کے پاس غلہ اور اناج ہو جائے۔ اور یاد رکھیے غلہ اور اناج میں 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، حولان حول شرط نہیں ہے۔ جیسے غلہ آ جائے صاف ستھرا ہو کر اس کے اندر میرے بھائی عشر 10واں حصہ یا 20واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں میں نے اس لیے بیان کی، باتیں اور ساری ہیں، میں نے سوچا تھا کہ نفلی زکوٰۃ پہ بات ہوگی اور صدقۃ الفطر پہ بھی بات ہوگی، اس لیے ان تمام چیزوں کا تعلق مالی عبادت سے ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے میرے بھائیوں۔ جو باتیں میں نے بیان کی ہے اس کا لب لباب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ یہ رمضان ہمیں دعوت دے رہا ہے، یہ رمضان ہمیں پیغام دے رہا ہے، مالداروں کو پیغام دے رہا ہے، دکانداروں کو پیغام دے رہا ہے، تاجروں کو پیغام دے رہا ہے کہ اپنے مال کا حساب لگاؤ، اور اگر سال پورا ہوتا ہے تو زکوٰۃ نکالو تاکہ آپ کا مال محفوظ ہو جائے، آپ کا مال پاک و صاف ہو جائے۔ بخالت سے کام نہ لو، کنجوسی سے کام نہ لو، اسلام کا یہ فریضہ ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ غریبوں، فقیروں، یتیموں، ناداروں کا یہ حق ہے، ان کے حق کو مارنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے تمہیں سزا دے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سزا سے کوئی بچا میرے بھائی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں بدنی عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قلبی عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مالی عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال کے زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفلی صدقہ اور خیرات دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو صدقۃ الفطر واجب ہے اس صدقۃ الفطر کی
ادائیگی کی بھی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.